بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ سے کچھ اہم خبروں کے بارے میں۔ اس کے بعد بارسلونا پاکستانی قونصلیٹ کی ایک نئی اناؤنسمنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے انگلینڈ سے ایک بڑی تعداد میں یورپین لوگوں کی ڈپورٹ ہونے کا خطرہ ہے، وہ کیوں کر خطرہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اللیگل امیگرینٹس کے لیے جو ہے ایک بلند آواز ہوئی ہے کہ ان کو لیگل کرنے کے لیے اریگو سوسیال کے علاوہ دوسرے آپشن جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ ایک نیا قانون جس کی کافی دیر سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، اس کو قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی موجودہ کنڈیشن کے بارے میں۔ یورپ اس وقت خاص طور پہ 3 ممالک جو ہیں وہ کافی زیادہ کریٹیکل سچویشن میں ہیں، جس میں اٹلی، جرمنی اور فرانس ہے۔ فرانس میں ڈیلی بیسس کے پہ تقریباً 40,000 کے قریب جو ہیں مریض سامنے آ رہے ہیں کرونا وائرس کے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی کنڈیشن بھی کافی زیادہ خراب ہے، اور اٹلی بھی تقریباً 80% جو ہے وہ ریڈ زون میں چینج ہو چکا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اسپین کے حالات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 155 سے جو ہے وہ 260 سے 275 تک مریضوں کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ حکومت نے 250 جو تھا وہ رکھا ہوا تھا لیول، لیکن اس کو کراس کر چکا ہے کرونا وائرس، جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے الارمنگ کنڈیشن ہو چکی ہے۔ اب اسپین نے کیا سٹیپس اٹھائے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی لازمی قرار جو ماسک ہے اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ساحل پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ کو ماسک نہیں اتارنا، لازمی طور پہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے، وزارت صحت کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ اسپین کو اب چوتھی لہر کا شدید خطرہ ہے، جس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 149 مریض ہوتے تھے، جو کہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ 255 سے 266 تک پہنچ چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ وزارت صحت نے کہا ہے جو خطرناک اس وقت علاقے ہیں وہ میڈرڈ اور نوارا ہے۔ میڈرڈ اور نوارا کے گرد و نواح میں کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے، وہاں پہ مریضوں کی تعداد کافی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قونصلیٹ کی، پاکستانی قونصلیٹ کی۔ پاکستانی قونصلیٹ جو ہے بند رہے گا 2 اپریل سے 5 اپریل تک۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ایسٹر کی چھٹیاں ہیں۔ حکومت اسپین نے جو چھٹیاں کی ہیں اس کی وجہ سے 2 اپریل سے 5 اپریل تک جو ہے وہ قونصلیٹ بارسلونا پاکستانی جو ہے وہ بند رہے گا۔ اس وجہ سے وہاں پہ آپ جانے کی زحمت نہ کریں، ورنہ آپ کا چکر ہی لگے گا۔ ایک اور جو نیکسٹ نیوز ہے وہ ہے انگلینڈ کے بارے میں کہ یورپین باشندوں کا وہاں سے ڈپورٹ ہونے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک نیا اعداد و شمار سامنے آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یورپین انگلینڈ میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروا رہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، یا تو وہ کسی نہ کسی صورت میں کریمنل ہیں، یا ان کے پاس پروف نہیں ہے 30 دسمبر 2020 سے پہلے، اور اس طرح کی اور کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروا رہے، حکومت انگلینڈ کے ڈیٹا میں شامل نہیں ہو رہے۔ حکومت نے وارننگ دی ہے، انگلینڈ کی حکومت نے، کہ بہت جلد جو ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اب تک یہ تھا کہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت جو یورپین آ رہے ہیں وہ وہاں پہ بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے یورپین ڈاکومنٹس پہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کام پہ جاتے ہیں تو اپنا یورپین پاسپورٹ، اپنا یورپین ID کارڈ دکھا کے آپ جو ہے وہ کام تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 30 جون 2021 تک ہی تھا، لیکن اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ پہلے ہی امپلائرز کو انفارم کر رہے ہیں کہ عن قریب ان کو کہا جائے گا کہ وہ جتنے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے یورپین، ان سے ان کا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس بھی مانگا جائے۔ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس وہ سٹیٹس ہے جو کہ جاتے ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور پھر آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں انگلینڈ میں لیگل رہنے کے لیے۔ جن لوگوں نے وہ اپلائی نہیں کیا ہوگا وہ 30 جون 2021 کو
وہ قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں اور ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 1 جولائی 2021 سے ہم نے پکڑ دھکڑ شروع کر دینی ہے اور تمام یورپین جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ اللیگل امیگرینٹس کے لیے اریگو سوسیال کے علاوہ کون سے آپشن ہے جس پہ زور دیا گیا ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے۔ یہ شاید آپ نے نام سنا ہو، UNO کی ایک بہت بڑی ریفیوجی ایجنسی کے نام سے جانی جاتی ہے، ایک چیریٹی آرگنائزیشن، اور وہ ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی دنیا کی آرگنائزیشن میں سے ایک ہے، جس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اریگو سوسیال اس وقت کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے اللیگل امیگرینٹس کے لیے، اس کا متبادل جو ہے وہ جلد سے جلد لانچ کیا جائے۔ انہوں نے کچھ تجویزیں دی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پروگرام جو 28,000 یورو پہ رکھا گیا ہے کہ کم از کم ہو، اور آپ کے جو ہیں وہ 3 سال مکمل ہو چکے ہوں تو آپ لیگل ہو سکتے ہیں، اب ایز اے بزنس مین کے طور پہ آپ کو اریگو سوسیال کی طرح بزنس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ اس کو نرم کیا جائے، اس رقم کو نیچے لے کے آیا جائے جو 28,000 یورو کی مختص کی گئی ہے۔ اگر وہ آ جاتی ہے نیچے، فار ایگزامپل ہاف پہ بھی آ جاتی ہے، 14,000 پہ آ جاتی ہے، تو پھر بھی کسی بھی بندے کے لیے بزنس اس رقم سے کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اریگو سوسیال کا کانٹریکٹ بھی کافی زیادہ قیمت پہ ملتا ہے۔ ریفیوجی ایجنسی جو ہے یہ نارملی کم ڈیمانڈز کرتی ہے، لیکن جب کرتی ہے تو کافی زیادہ پریشر کے ساتھ کرتی ہے، کیونکہ یہ UNO کی تقریباً 200 ممالک پہ مشتمل باڈیز ہوتی ہیں جو اس پہ کام کرتی ہیں۔ یہ کافی بڑی ریڈ کراس سے بھی بڑی جو ہے یہ ایجنسی ہے، اور یہ اسپیشلی ریفیوجیوں کی ہے۔ یہ جن لوگوں کو ریفیوجی کارڈز ملتے ہیں، ریفیوجیز فنڈ ملتے ہیں UNO کی طرف سے، سارے یہ ریفیوجی ایجنسی ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور جو ریفیوجی پاسپورٹ ملتا ہے وہ بھی ریفیوجی ایجنسی کی طرف سے ہی ایشو کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اسپین کی حکومت پہ یہ پریشر بلڈ ہو اور یہ لیگل کرنے کی طرف امیگرینٹس کو کچھ نہ کچھ سٹیپس اٹھائیں۔ ایک قانون جس پہ اب آخر میں بات کریں گے کہ کافی دیر سے ہم اس کا چرچا سنتے آ رہے ہیں کہ ترجیحاتی کمیونٹاریہ، اس پہ کافی زیادہ کویسچننگ بھی آتی ہے، اس کے بارے میں کمنٹس بھی آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ ایک کویسچن بہت کامن ہے جس کا میں بتاؤں گا، یہ قانون کا حصہ بننے جا رہا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ جگہ پہ جو ہے ابھی تک نہیں پہنچا، جیسے پائس باس کو ایک کمنٹ آیا تھا کہ یہاں پہ ابھی تک اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ابھی تازہ ترین اطلاعات یہی ہیں کہ یہ تمام اسپین میں لاگو کر دیا گیا، آپ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا کیا ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ نیشنل ہیں تو پھر آپ جو ہیں اپنے والدین کو ترجیحاتی کمیونٹاریہ دلوا سکتے ہیں۔ تو کویسچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو بچے کس طرح نیشنلٹی لے سکتے ہیں اگر وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بچے تو اپلائی نہیں کر سکتے جب تک والدین کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ کامن کویسچن ہے جو پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، فار ایگزامپل آپ کو ڈاکومنٹس ملے، آپ کے بچوں کو ملے، آپ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، اوور سٹے کی وجہ سے آپ نے کوئی ایسا کرائم کیا کہ آپ کے ڈاکومنٹ جاتے رہے۔ ادھر کتلونیا میں تو نہیں، باقی صوبوں میں میں ذاتی طور پہ پائس باسکوں میں لوگ جانتا ہوں جن کے ڈاکومنٹ چلے گئے، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کرائم کیا کہ ان کے ڈاکومنٹ کینسل ہو گئے، ایون پرماننٹ کینسل کر دی گئی۔ ایسے لوگوں کے لیے ریلیشن شپ پہ لینے والا یہ جو قانون ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین میں سے ایک لیگل تھا، دوسرا لیگل نہیں تھا، تو ظاہرہ والدین میں سے ایک لیگل ہوتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں لیگل کروا سکتا، اس نے اپنے طور پہ اریگو سوسیال لینی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی بچوں کی یہ جو ہیلپ ہے یہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کو جیسے ملتے ہیں وہ ترجیحاتی کمیونٹاریہ لے کے دے سکتا ہے۔ ترجیحاتی کمیونٹاریہ کا سب سے بڑا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس کے تمام رائٹس وہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کام نہ کرنے کی وجہ سے چھینا نہیں جا سکتا، ٹیکس نہ ادا کرنے کی وجہ سے چھینا نہیں جا سکتا، اس میں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ تو دوستو یہ جو نیا قانون ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جو ایلیجیبل ہے یا جو اس سرکمسٹینسز میں ہیں، پرابلمز میں ہیں، ان کو لازمی طور پہ اس کو فالو کرتے ہوئے اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔